نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ بلند قلعوں کے اندر تم محفوظ ہو جاؤ، بلند عمارتوں کے اندر چھپ جاؤ۔ اس آیت کے تحت حافظ ابن کثیر نے بروایت ابن جریر عن مجاہد ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اصل میں وہ واقعہ بیان کرنا مقصد ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک عورت تھی، جب اس کو وضع حمل ہوا، بچہ پیدا کرنے کا وقت ہوا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ آگ لے کر کے آؤ۔ چنانچہ اس کا خادم آگ لینے کے لیے دروازے سے باہر نکلا تو دروازے پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے خادم سے پوچھا کہ عورت نے کیا جانا ہے، عورت نے کیا پیدا کیا ہے؟ تو خادم نے جواب دیا لڑکی۔ تو شخص نے کہا کہ وہ لڑکی جوان ہو کر کے، بڑی ہو کر کے 100 مردوں سے زنا کرے گی اور آخرکار ایک مکری کی وجہ سے اس کی موت ہوگی۔ چنانچہ وہ خادم واپس ہوا اور ایک چھری لے کر کے اس بچی کا پیٹ چاک کر دیا، اس بچی کا پیٹ پھاڑ دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے تجارت کی، کاروبار کیا، خوب پیسے کمائے۔ جب بہت بڑا مالدار آدمی بن گیا تو واپس پھر اسی شہر کے اندر آیا اور آ کر کے اس نے ایک عورت سے ملاقات کی، ایک بوڑھی سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ میں اس عورت کی، اس شہر کے سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس شہر کے اندر ایک ہی لڑکی ہے جس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور اس کے حسن کے آگے ساری عورتوں کا حسن پھیکا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے، اس بوڑھی عورت نے اس مرد کا اس لڑکی سے ملاقات کرائی، اس سے ملاقات ہوئی، شادی کی بات چلی، اس کے بعد فائنل ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد اس عورت نے، اس لڑکی نے اس مرد سے پوچھا کہ آپ اتنے دن سے کہاں تھے، آپ تو اس شہر کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اس مرد نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بہت زمانے پہلے میں نے ایک لڑکی کا، ایک بچی کا پیٹ چاک کر کے یہ شہر چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پورا واقعہ سنایا تو اس عورت نے کہا کہ وہ لڑکی جس کا آپ نے پیٹ چاک کیا تھا وہ میں ہی ہوں۔ پھر اس نے اپنے پیٹ کے نشان دکھائے تو اس مرد نے کہا کہ اگر وہ لڑکی تو ہی ہے اور وہ عورت تو ہی ہے تو تیرے بارے میں 2 باتیں بتلاتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ تو 100 مردوں سے زنا کرے گی۔ تو اس عورت نے اس کا اقرار کیا اور کہا کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، مگر تعداد مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنوں سے میں نے ایسے کیے ہیں۔ دوسرا، اس مرد نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ تیری موت ایک مکری سے ہوگی۔ چنانچہ برکیف اس مرد نے پھر اس عورت کے لیے ایک عالیشان محل، ایک عالیشان بنگلہ بنایا جہاں پر مکری کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی اس محل کے اندر آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے کہ چھت کے اوپر دیکھا کہ ایک مکری لٹک رہی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ کیا یہی وہ مکری ہے جس کے بارے میں تم بول کر کے روزانہ مجھے ڈراتے ہو؟ اس مرد نے کہا ہاں یہی مکری ہے۔ عورت نے کہا کہ اس کو تم ابھی فوراً یوں ہی مار دوں گی۔ چنانچہ اس مکری کو اس عورت نے نیچے گرایا اور اپنے پیر سے اس کو مسل دیا اور مکری ہلاک ہو گئی۔ مکری ہلاک تو ہو گئی مگر اس مکری کے زہر اور اس مکری کے اثرات اس کے پیر اور اس کے ناخن میں لگ گئے، جس کی وجہ سے وہ عورت اس مکری کے زہر سے ہلاک ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جتنا عیش و آرام کر لے، جتنی عیاشیاں کر لے، اگر اللہ رب العزت نے اس کی موت لکھ رکھی ہے تو یقیناً وہ انسان ایک نہ ایک دن مرے گا، اور جس حالت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی موت لکھ رکھی ہے اسی حالت میں اس کو مرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ ایک دن سب کو مرنا ہے، کوئی یہاں پر بچنے والا نہیں ہے۔ کل ہمارے باپ دادا تھے، آج نہیں ہے، کل ہم نہیں رہیں گے، ہماری اولاد رہے گی۔ اسی طریقے سے دنیا کا سلسلہ چلتا رہے۔